ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم۔ آج کی تراویح میں جو کچھ پارے سنے ہیں 26 اور 25 26 27 کا بھی کچھ حصہ ہو گیا ہے۔ ان پاروں میں ہم لوگ جو بے پرواہی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور اللہ کی کھاتے ہیں، اللہ کی گاتے نہیں ہیں، انہی چیزوں کا بیان ہے۔ اور جو میں آیت پڑھا ہوں وہ ابھی سنے ہیں اب تراویح۔ اللہ فرماتا ہے ان تتولوا، ہم بلاتے ہیں نماز کی طرف اور تم بناتے ہو کھانا۔ ہم نماز بلاتے ہیں نماز کی طرف، تم جاتے ہو نماز کے ٹائم میں دوسرا کام کرنے، جبکہ وہ کام تم بعد میں کر سکتے ہو۔ نماز بعد میں نہیں پڑھ سکتے، قضا ہو جائے گی، لیکن وہ کام بعد میں ہو سکتا ہے اور تندرست ہو، توانا ہو، اور آپ اللہ کی نہیں مانتے ہو۔ ایک گلاس پانی کے لیے اگر نہیں ملتا ہے تو انسان ترس جاتا ہے۔ سفر میں اس کا اچھا ہم لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے۔ گرمی کے زمانے میں بہار کا سفر کرتے ہیں، کتنی گرمی ہوتی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، ٹرین سے اتر کے دوڑ کے لاتے ہیں، ٹرین بھی چھوٹ جانے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی چکر میں آدمی بعض دفعہ مر بھی جاتا ہے، ٹرین میں کٹ بھی جاتا ہے۔ پانی کی قیمت ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، آپ اس کو پیتے ہو، سیر ہوتے ہو، اور جو دیا ہے پانی اس کی آپ قدر نہیں کرتے اور اس کی گانا نہیں گاتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قحط لائیں، پانی ختم کر دیں گے، نمکین بنا دیں گے، تم کیا کر لو گے؟ ایسے ہی کھانے کی پینے کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، ہمارا جسم بھی اللہ کی دی ہوئی ہے نا۔ 2 رکعت آنکھ کے بدلے میں آپ دے سکتے ہیں کچھ، جو 2 آنکھیں ہیں اس کے بدلے میں 2 رکعت نماز فجر کی، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کا شکر ادا ہم نہیں کرتے۔ 2 پاؤں دیے، 2 ہاتھ دیے، 4 رکعت نماز ظہر کی اس کے بدلے میں اللہ نے رکھا، ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری سنتا تو ہم تمہاری حفاظت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں اور اللہ کی نہیں گاتے ہیں۔ بار 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کن نعمتوں کی جھٹلاؤ۔ ہمارے میں اور کافر میں فرق ہونا چاہیے، مسلمان میں اور کافر میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان بھی نماز پڑھتا نہیں ہے، کافر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا فرق ہوا؟ اللہ تعالیٰ کافر کو بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیا۔ کیوں؟ تو نمازی نہیں پڑھتا تھا، اس کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جو نماز کو مانتا ہے، مسلمان ہے، اور نماز نہیں پڑھتا ہے اور پڑھنے کی طاقت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو ڈبل عذاب دوں گا، اس کو ڈبل عذاب دوں گا۔ وعدہ کر کے دھوکہ دیتا ہے، وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا، تو اللہ کہتے ہیں ڈبل عذاب دے گا اور تمہارے عمل کا بدلہ پورا ملے گا۔ اور موت ہر ایک کو آنی ہے۔ کتنے دن کی زندگی ہے؟ 50 سے 60، زیادہ سے زیادہ 80 سے اوپر شاید نہیں پڑھ رہے ہیں آج کل لوگ، ہے نا۔ اور ایسے حالات خراب ہیں زمانے کے کہ کدھر جاتے ہیں تو گھر واپس ہونا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے،
اگر ہم دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں تو اللہ کی پوری بن کر رہنا پڑے گا ہم کو. پوری بنے وہ کچوری پوری نہیں, اللہ کی پوری اطاعت و فرما بردار بن کر رہنا پڑے گا. ہم نماز پڑھ کے اللہ کے حکم کو مان کر کے, اللہ کی کھا کر کے, اللہ کا شکر ادا کر کے صبح سویرے اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ آدمی کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں. جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے, اور جب اس کو کوئی دھوکہ دینے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کے ذریعے سے اس کو بچا لیتے ہیں. جب کوئی مارنے کی پلاننگ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کافر کے بیچ میں بھی اس کو بچا لیتے ہیں, حادثہ کے بیچ میں بھی اس کو بچا لیتے ہیں. اور جو اللہ کے نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپا جوپا کوپا ٹوپی پگڑی والے کو بھی مار دیتے ہیں. بہت سارے حافظ کے بارے میں آپ نے سنا, بہت سارے عالم کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس کو پکڑ کے مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی کہیں غلطی ہوئی ہے. غلطی انسان, چاہے ہم حافظ ہیں اور ہم قابل نہیں ہو گئے, ہم عالم ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قابل ہو گئے. اللہ قابل بنائے گا, سمجھے گا تب قابل ہوں گے. قرآن سینے میں رکھ کر, علم سینے میں رکھ کر اگر اس کا کام نہیں کرتے ہیں تو ہم 4 گنا عذاب کے مبتلا, اللہ ہم کو مبتلا کر دے گا. اس لیے عالم حافظ کو بھی سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے اور پہلے رہنا ہے. اور جو ذمہ دار قسم کے ہیں اس کو بھی, مثلا میں ذمہ دار ہوں, میری اولادیں ہیں, میرے بچے ہیں, میری فیکٹری ہے, اس کے ماتحت میں کام کرنے والے ہیں, تو اس کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے. علاؤدین صاحب اتنی بڑی فیکٹری چلا رہے ہیں, اس میں 50 آدمی, تو 50 آدمی کی ذمہ داری ان کے سر ہے. قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا, ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ماتحت میں جو لوگ تھے وہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں. اگر علاؤدین صاحب کہیں گے ہم ہی نہیں پڑھتے تھے تو کہیں گے ڈبل عذاب. ایک تو آپ بھی نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے نہیں کہتے تھے, نہ خود کرتے تھے اور نہ کرنے کے لیے کہتے تھے, تو وہ ڈبل عذاب. اور جو لوگ مجھے نیچے ہیں اس کو تو عذاب ملے گا. ایسے ہی ہم ہر ذمہ دار کے بارے میں اللہ نے فرمایا, حدیث میں ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئولون عن رعیتہ, ہر ذمہ دار اپنے چھوٹے اور ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن, چاہے وہ عالم ہو, چاہے فاضل ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے فیکٹری کا ذمہ دار ہو. اللہ سے پوچھے گا کہ تم اپنے ماتحت میں جن لوگوں کو رکھے تھے تو اس کو نماز کے لیے بولے, اس کو روزہ رکھوانے کے لیے بولے, اس کو تراویح کے لیے بولے. علاؤدین صاحب پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں بولے, تو ڈبل عذاب کھا. ٹھیک ہے, اسی لیے ذمہ دار قسم کے آدمی کو حکم ہے کہ اگر کام پر ہیں تو کوئی بات نہیں, کام پر نہیں ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. نماز نہیں پڑھے گا تو تیری تنخواہ میں سے 500 روپے کاٹ لوں گا. تب اللہ تعالیٰ آپ کو ہاں یہ بہت اچھا آدمی ہے, وہ بھی نماز پڑھتا ہے, اور جو ماتحت اس کو بھی کہتا ہے کہ نہیں سختی کرنا ضروری ہے. ہر ذمہ دار کو اپنے چھوٹے پر سختی سے نماز پڑھنے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. لہذا جو بھی ہو, میں ہوں, آپ ہوں, سب کو کرنا تو پڑے گا. اعمالکم ومالکم, میرا عمل میرا سردار ہوگا. ہم صحیح رہیں گے, کافر کے بیچ میں سے بچ کے آ جائیں گے, زلزلے سے ہم بچ کر آ جائیں گے. ترکی میں زلزلہ آیا ہے, بہت سارے لوگ مر گئے. بلڈنگ بنانے میں بہت دن لگا ہوگا, گلاس فٹ کرنے میں بہت دن لگا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ خالی 1 سیکنڈ ہلا دیا. اللہ 1 سیکنڈ ہلا دیا. 30 سیکنڈ میں کتنے آدمی دنیا سے چلے گئے, زمین میں دب گئے. اور اسی زلزلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ زندہ ہے اور ماں مر گئی. معصوم بچہ زمین کے اندر دب گیا ہے تو چچا اور باپ مر گئے, اور بچہ ابھی زندہ ہے, اس کو نکالا گیا ہے اور اس کا علاج بھی چل رہا ہے. آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے رکھتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. کس کو چاہتا ہے تو مار دیتا ہے, جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو مار دیتا ہے, اور جو اللہ کی چاہت کرتا ہے اللہ اس کو زلزلے میں, طوفان میں, ہوا میں, پانی میں, بارش میں, کافر کے بیچ میں بھی بچا لیتا ہے. اور عذاب جب دینے پر تلتا ہے تو اللہ چھوڑتا نہیں. ان بطش ربک لشدید, اللہ ڈھیل دیے ہوا ہے, لیکن جب اللہ پکڑتا ہے
تو زبردست پکڑتا ہے. ان ربک لشدید ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ابھی چھوٹا چھوڑ دیا، اب پکڑے گا اور بیمار کر دے گا اور لاچار کر دے گا تو تمہارا جسم کھڑا ہونے کے لائق نہیں رہے گا، تم اسٹینڈ نہیں ہو سکتے ہو. اپنے جسم کی، اپنے آنکھ کی، اپنے کان کی اور اپنے وقت کی قدر کر لیے تو یہ کل کے لیے ہمارے لیے فائدے کی بات ہے میرے دوستو. اور موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اسے کسی کو بھی سروکار نہیں کہ موت نہیں آئے گی. اور جب موت آتی ہے تو بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے آتی ہے اور فرشتہ آتا ہے تو مارتا ہے. آپ میت کو جب دیکھیں گے جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو بائیں پاؤں کو آپ دیکھیے، اس کو جس کی حالت نزا ہوتی ہے پہلے بائیں پاؤں سکڑائے گا وہ، اور نزا کا عالم ہوگا، آنکھ جو الٹی ہو جائے گی، ناک ٹیڑھی ہو جائے گی. آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو نزا کا عالم میں ہے. اس وقت صاف سمندر کا پانی بھی پلا دیں تو بھی پیاس نہیں بجھتی ہے. اور کہتا ہے العطش العطش العطش، پانی دیجیے پانی دیجیے. کوئی نہیں سنتا ہے اس کی آواز. فرشتہ مارتا ہے اور مار کھاتا ہے اور پانی مانگتا ہے اور لوگ روتے ہیں، اس کی آواز نہیں سنتے اور وہ عجیب مبتلا رہتا ہے. اس وقت کے عذاب کو کوئی نہیں دیکھتا. آپ سہتے ہیں اور ہم سہیں گے، ہمارا رشتہ دار، ہمارا رونے والا ہم پر ہم اس عذاب کو نہیں دیکھ رہا ہے. اور مار کھا کر انسان مرتا ہے اور جب قبر میں جاتا ہے تو دو سانپ آتے ہیں، شجا نام ہے اور اقرا نام ہے، دو سانپوں کے. کہتے ہیں کہ اتنا کالا ہے کہ زمین پر پھونک مار دے تو وہ سانپ کے پھونک سے اور تھوک سے زمین کی ہریالی ختم ہو جائے. اتنا زہریلا سانپ ہے. ناک سے گھسے گا منہ سے نکلے گا، کان سے گھسے گا منہ سے نکلے گا، کان سے گھسے گا ناک سے نکلے گا. کیا اچھا لگے گا؟ کیا یہ خوف نہیں ہے ہم کو کہ اللہ کی بات مان کر چلے اور اللہ کے انعام کو کھانا پینا جسم آنکھ ناک ہم کو دیے اور ہم اللہ کے نہیں سن رہے ہیں؟ میرے دوست بزرگوں، اس سے کسی کو بچاؤ نہیں ہوگا. ایک ٹرک والا، میں بات ختم کروں گا، ایک ٹرک والا ایسے جا رہا تھا ٹرک چلا کر کے، وہ ریئلی واقعہ ہے. جا رہا تھا وہ، راستے میں اس کو پیشاب لگا. صبح شادی کا وقت تھا، کہیں پر قبرستان سے گزر رہا تھا. وہ گاڑی روکا ایک کنارے میں اور پیشاب کے لیے قبرستان میں چلا گیا. قبرستان میں جہاں پیشاب کر رہا تھا وہاں پر ایک قبر کھلی ہوئی تھی. اس کی نگاہ پیشاب کرتے ہوئے پڑ گئی قبر کی کھلی ہوئی جگہ پر. دیکھا چھوٹا سا کالا کیڑا ہے جو میت کا پاؤں بھی نظر آ رہا تھا، اس کو کاٹ رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے. اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہم اس کو ڈھیلے سے مار دیں، ہو سکتا ہے کہ تکلیف کا ایک فرشتہ ہی تھا وہ. اس نے ڈھیلا اٹھایا اور اس کیڑے کو مار دیا. مارنا ظلم ہو گیا، اس کو کاٹنا چھوڑ دیا، کیڑا بڑا ہونا شروع ہو گیا. یہ واقعہ بجنور میں واقعہ، ہم وہاں اس مجلس میں ہم موجود تھے جو مولانا بتائے تھے اس واقعہ. وہ کیڑا بڑا ہونا شروع ہو گیا. اب اس کو ڈر لگا، پیشاب کر ہی رہا تھا. جب دیکھا کہ وہ قبر سے نکل کے باہر آ رہا ہے، اس کی طرف آ رہا ہے، تو ادھورا پیشاب آدھا پیشاب کیا تھا، بس چھوڑ دیا، بھاگا دوڑ اٹھ کے بھاگا وہاں سے. تو وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا. وہ دیکھ بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے. تو چھوٹا سا کیڑا چوہا بنا، بلی بنی اور بڑا جانور بڑھتا بڑھتا تیزی کے ساتھ کتے کی طرح بڑھ کر کے اس کو لپکنے لگا، یعنی اس کو کاٹنے کے لیے دوڑا. وہ سامنے تالاب تھا. یہ آدمی دیکھ کر تالاب میں گھس گیا. تالاب میں گھسا تو وہ کیڑا بھی تالاب میں گھس گیا. تالاب میں گھسنے ہی ان کا بیان ہے کہ پورا کا پورا تالاب، کیونکہ کیڑا کالا تھا اس لیے پورا تالاب کا پانی کالا ہو گیا. پورا تالاب کا پانی کالا ہو گیا اور یہ آدمی کمر تک جہاں تک پانی آ رہا تھا اس کے بدن سے لگ رہا تھا، اتنا بدن کا حصہ کالا سیاہ توا ہو گیا. اور کہہ رہا تھا وہ آدمی، غالباً ابھی زندہ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بدن میں اتنی جلن تھی کہ دنیا کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا تھا. آدمی حیران، گاؤں والے حیران، پانی کالا کیسے ہو گیا. وہ نکلا باہر، اس سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہے، تو پورا واقعہ سنایا اس نے. سب لوگ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، علاج کرایا. کتنے ڈاکٹر کے پاس گئے، کتنے کریم دیا، کتنے جلن ختم ہونے کی دوائیں دی، لیکن جلن ختم نہیں ہوئی. کہتے ہیں
کہ ایک بزرگ سے اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ اس کو تو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بلال والا علاج کر رہے ہیں، تو بیماری کیا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے بتاؤ، اللہ والے کو معلوم ہو جاتی ہے بات۔ کہاں ایک واقعہ پیش آیا، ایسا ایسا ہوا۔ کہا توبہ استغفار، تمہارا علاج نماز پڑھنا ہے، تمہارا علاج توبہ استغفار کرنا ہے، صبح شام اتنا توبہ استغفار کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نجات دے سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ایک زمانے کے بعد توبہ استغفار کرنے کے بعد، اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اس کے بدن کا وہ جلن ختم ہوا مگر کالا کو نہیں گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی آج بھی بڑے کہیں پوسٹ پر ہے اور اس کا نچلا حصہ کمر سے نیچے بہت زیادہ کالا ہو چکا ہے اور تکلیف تو پہلے سے ختم ہو چکی ہے۔ تو میرے گھر کا مطلب بزرگوں دوستو، حادثہ آتا ہی رہتا ہے۔ آج موت سستی ہو گئی ہے، ہم لوگ موت کا خیال کریں، ہم لوگ قبر کا خیال کریں اور اس وقت کا خیال کریں جس وقت ہماری مدد نہ بیوی کرے گی، نہ بچہ کرے گا، نہ ماں کرے گی، نہ بیٹا کرے گا، نہ بیٹی کرے گی، ہمارا عمل ہم کو ساتھ دے گا۔ اسی کے مقابلے میں ایک شخص، ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص ہمیشہ درود شریف پڑھتا تھا، یہ شخص بے نمازی تھا تو اس کا یہ حال ہوا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے کہ وہ شخص درود شریف پڑھتا تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر کر رہا تھا، سفر میں اس کے باپ جو درود پڑھتا تھا تو اس کی موت ہو گئی، تو منہ کالا ہو گیا، اس کا کوئی گناہ کرتا رہا ہوگا، اس سے منہ کالا ہو گیا۔ ایک آدمی آیا، رو رہا تھا وہ کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، منہ کالا ہو گیا، کسی کو دیکھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ اس کے کسی ایک نیکی کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ آپ شفا دے دیجیے۔ نمازی تھا، درود شریف پڑھتا تھا، کوئی اور برا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کا منہ کالا ہو گیا تھا، لیکن نماز اور درود کی وجہ سے حوالے سے اس نے دعا مانگی۔ تو ایک آدمی آیا جو سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا، آیا اور اس کے کپڑے کو منہ سے ہٹانے کے لیے اس کے بیٹے کو کہا، تو اس نے کہا کہ مت دیکھیے، اس کا چہرہ بہت بدل چکا ہے۔ تو کہا تم کچھ مت بولو، میں اس کا ہی آدمی ہوں، میں اس کی ہی چیز ہوں۔ اور اپنے سے کپڑا اٹھایا اور سر پر پورا مسح کر دیا، اپنے ہاتھ سے پوچھ دیا، مسح مطلب پوچھ دیا، پوچھتے ہی اس کا چہرہ نورانی ہو گیا اور روشن ہو گیا، چمکدار ہو گیا۔ یہ واقعہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی نصاب جو کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں فضائل درود شریف میں لکھا ہے۔ تو اس کا چہرہ بہت سفید ہو گیا۔ اس بیٹے نے کہا خوش ہو کر کہ کیا بات ہے، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ وہ آدمی جانے لگا، کچھ نہیں کہا، جا رہا تھا، زور سے کہا آپ کون ہیں، ذرا نام بتا دیجئے، آپ میرے باپ کے لیے بھلا کام کیے ہیں، آپ نام بتا دیجئے۔ تو اس نے واپس ہو کر صرف کہا میں درود ہوں، میں درود ہوں اور تیرے باپ کی نماز ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم امالکم، آپ جو نیکی کریں گی وہ مثال بن کر آئے گی آدمی کی صورت میں اور آپ کو بچائے گی تکلیف کے وقت میں، کافروں کی جماعت میں، مصیبتوں کے وقت میں۔ آپ کا عمل انسانی صورت میں کسی دوست کی شکل میں آ کر کے آپ کو بچا لے گا۔ اگر ہم فتنے کے زمانے میں اگر بچنا چاہتے ہیں میرے دوست بزرگوں، تو 5 دن 6 دن تو باقی رہ گئے ہیں، انعام کا وقت آ رہا ہے۔ اس لیے نماز، تراویح، قرآن، ایمان، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ یہ جو ضروری چیز ہے، کم سے کم فرض کو پڑھ لو، عشاء کی نماز میں فرض اور وتر کم سے کم پڑھ لو، اور 4-5 وقت کی نماز میں کم سے کم فرض اور سنت مؤکدہ پڑھ لو، اور فقیر غریب مسکین کو کچھ صدقہ خیرات دے دو، حافظ عالم کی دین کی قدر کر لو، اور وقت کی قدر کر لو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت کی قدر کر لو، اللہ کا نام لے کر نماز پڑھ کر گھر سے درود پڑھ کر اب نکلو، اللہ سے روزی مانگو، تب اللہ تعالیٰ تم کو حفاظت بھی کرے گا، تمہارے حصے کی روزی بھی دے گا۔ اور جب حصے کی روزی لینے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، پیٹ کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں کھیت میں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر نہیں جاتے ہیں، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ تب اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان تتولوا یستبدل
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. آپ سنیں ہم، اگر تم روگردانی کرتے ہو، کہتے ہیں نماز کو اور بھاگتے ہو ادھر، بلاتے ہیں نماز کو اور بھاگتے ہو ادھر، کہتے ہیں روزہ رکھو اور کھاتے ہو بھر پیٹ، کہتے ہیں نماز پڑھو اور چلتے ہو ہوٹل میں، این تتولوا، روگردانی کرتے ہو اور بھاگتے ہو، سستی کرتے ہو اور خالی منہ دکھا کے ہنستے ہو. اللہ فرماتے ہو ان تتولوا، بھاگنے والے کا کیا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین ہیں، ہم علاء الدین صاحب جیسا دوسرا علاء الدین پیدا کر لیں گے اور ان کو بڑوں کے بیچ میں اور دشمنوں کے بیچ میں رکھ کر یوں حجامت کریں گے جو دنیا والا دیکھے گا. سجاد کو بھی کہے گا مفتی صاحب بننے سے کوئی فائدہ نہیں، جب اللہ کی نہیں مانو گے تو تمہاری پگڑی بھی کوئی کام کی نہیں ہوگی. بہت سارے پگڑی اوپر جھکا والے بھی پریشان حال ہوئے. اس لیے انسان کے نام پر آدمی کو اللہ کی ماننا چاہیے. کیا حال ہوا تبریز کا، کیا حال ہوا یو پی اور بہار کا، کیا حال ہے؟ مار مار کے بھوسا بنا دے رہا ہے. اب کوئی ڈر سے مارنے والے کی غلطی نہیں ہے میرے دوستو، یہ ہماری غلطی ہے. اللہ تو وعدہ کرتا ہے اللہ ولی المومنین، اللہ ولی المتقین، میرا بن کر رہو میں فرشتہ بھیجتا ہوں. 313 کا واقعہ سنا آپ نے، بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے 313 کو کامیاب بنا دیا اور ہزاروں کی لشکر کو ناکام کر دیا. آج بھی بدر کا میدان موجود ہے، حافظ صاحب دیکھ کر کے آئے آج بھی دنیا میں. لیکن فلسطین کی سرزمین پر یہ 3-4 دن پہلے یہودی اندر میں گھس کر کے گولیوں سے بھون رہے ہیں نمازیوں کو، کیا کون کر لے رہا ہے کچھ، اور ہماری عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، ہماری بیویوں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، علماء کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور ہماری گائے بیل کی طرح انسانوں کی قربانی ہو رہی ہے، ان کے ناک کاٹے جا رہے ہیں، عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کر کوٹ کر اس کو کھایا ہے. پرسوں میرے دوست 4 دن پہلے کی بات ہے. بتائیے، ہم کو احساس کرنا چاہیے ہمارا جیسا عمل ہوگا ایسا ہی دنیا میں ہمارے ساتھ نتیجہ ملے گا. ہم کو سمجھانے والا کوئی ہونا چاہیے اور آپ کو سمجھانے والا آدمی آ رہا ہے. نماز پڑھنے کے انتظام کرنے کے لیے آپ کے ذمہ دار نے قالین بچھا دی ہے، آپ کے لیے فین لگا دیے ہیں، اس کے بعد بھی آپ ان تتولوا بھاگ رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں. اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تمہاری جگہ دوسرا آدمی پیدا کر دوں گا میں. اللہ فرماتے ہیں عمر کافر تھا، ہم نے مسلمان بنا دیا اور اس کو درجہ دے دیا. ابو سفیان کافر تھا اور دشمن اسلام تھا، ہم نے اس کو مسلمان بنا دیا. اور آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کافر ہیں لیکن ایک نیکی اس کو قبول ہو گئی تو وہ مسلمان بن کے درجہ میں آ گیا. اور بڑا سے بڑا ذمہ دار قسم کا وسیم رضوی کا کیا حال ہوا؟ کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، آج کس حال میں ہے وہ؟ نہ مسلمان میں ہے نہ کافر میں ہے، گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے اور کسی کو کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے. اور موت کے وقت کیا حال ہوگا؟ اگر بندہ عقل مند ہے تو اس کو کلمہ پڑھ کر کے دوبارہ اسلام میں آ جانا چاہیے اور مشرکین سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں بچا سکتا ہے میرے دوست بزرگوں. اس لیے اللہ والا بنیے، نمازی بنیے، وقت کی قدر کیجیے. 5 دن رہ گئے ہیں، پورے رمضان کا خلاصہ ملنے والا ہے، انعام ملنے والا ہے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. دنیا میں مثال نہیں ملے گی، ہم تمہاری ہڈی تک کو گلا کر رکھ دیں گے اور تم کو کوئی ہڈی بھی اٹھانے والا نہیں ہوگا. قوم سمود، قوم عاد، فرعون کا حال ہم نے دیکھ لیا ہے اور سنتے رہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. 5 دن کی ہم قدر کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے جو لوگ اس سال رمضان میں ہیں دعا میں شامل ہو رہے ہیں، اگلے سال کی تراویح میں اللہ تعالیٰ اس کو شریک بنائے. پچھلے سال بہت سارے لوگ نماز میں تراویح میں تھے، اس سال قبر کے اندر میں ہیں، یہاں ان کو نہیں موقع مل سکا. اس سال جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اگلے سال کیا ہم کو ملے گا نہیں ملے گا؟ قدر کر لیجیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں. 4 دن باقی رہ گیا ہے، آنے
سے پہلے اس کو بچھا کے رکھو، جھاڑو دے کے رکھو، وقت کی قدر کرو، کھانا بعد میں بناؤ، دوپہر میں نہیں کھائے تو کچھ نہیں بگڑا، عشاء بعد کھا لو، 12 بجے کھا لو، عشاء کے بعد رات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہ سب جو ہے نماز کے بعد کیجیے۔ اب 4-5 دن کی قدر کر لیجیے، وقت کی قدر کر لیجیے، موت کے وقت کیا ہوگا ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں، کس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن کہنا سننا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اپنا فریضہ نبھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔